بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ہے مملکت ہند میں ایک ظرف تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس کا خواب بند آنکھوں نے نہیں بلکہ اقبال کی جیتی جاگتی اور عقابی نگاہوں نے دیکھا تھا۔ یہ خواب کسی خوابگاہ کی ایک افسانوی داستان یا شعری مجموعے کا کوئی محور نہیں، بلکہ اس خواب کے اصول کچھ اور ہی نرالے تھے۔ اس خواب کو حقیقت کی کھلی آنکھ، ایمان سے پرنور دل، خودی سے بھرپور کردار، تیر کی تیزی لیے نگاہیں، عقاب کسی بلند اور آگے کے آسمانوں میں پرواز کرنے کی امید لیے اس شخص نے دیکھا جس نے پوری مسلم امہ کی ایک وقت خاص میں تقدیر بدل ڈالی۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ جی ہاں، علامہ اقبال جنہوں نے پوری مسلم دنیا کی خدمت میں اپنی شاعری کے وہ جوہر دکھائے جس کی بدولت آج دنیا بھر میں ان کی شاعری پر تھیسس بنتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں، ورکشاپس ارینج کرتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے ایک موضوع تشریح بھی تصور کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے ملک کی تعمیر کے لیے کتنے ہی سچے اور کھرے مسلم معمار لا کھڑے کیے، جن کو قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے جگانے کی کوشش کی۔ ان کے اندر خودی کا وہ پودا لگایا جو ایک عرصے تک تناور درخت بنا رہا۔ اقبال نے فرمایا، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی۔ آئیے اب ذرا ہم اسلامی ملک بلکہ دنیا کی دوسری ریاست مدینہ کا کچھ احوال جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں آپ کو ملک کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر غرباء کی ایک بڑی تعداد یوں ہی بے سر و سامان پڑی نظر آئے گی۔ یہاں کے تعلیمی معیار کا یہ حال ہے کہ اسکولوں کی فیسیں آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بچوں کو پڑھائی اور اخلاق دونوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہاں جو جوان پڑھ لیتے ہیں انہیں نوکریوں کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، یا وہ سڑک پر اپنے معصوم بچوں سمیت بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہاں آپ کو کشمیر تا بلوچستان ہر تیسری ماں، بہن، بیٹی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے یوں ہی سڑکوں پر لٹتی نظر آئے گی۔ یہاں کی جنس آدم اب اس قابل نہیں کہ ان کی نظروں پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ اب یہاں بارشوں میں مزے لوٹنے کے ساتھ ساتھ لوگ گٹر اور گندے پانی کا بھی مزہ لیتے ہیں، جن سے کئی وبائیں آئے دن حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں روز کئی گھر گرتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے ضمیر بکتے ہیں۔ یہاں عوام روٹی کو روتی ہے۔ یہاں کے حکمران صداقت، امانت، شجاعت، دیانت کا سبق بھول چکی۔ یہاں اب وہ قیادت نہیں رہی جو ایک قوم بنا سکے۔ اب یہاں آپ کو اگلی گلی، کوچا کوچا فرقہ واریت نظر آئے گی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، پٹھان اور کوئی پنجابی نظر آتا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب یہاں وہ عدالت نہیں رہی جو انصاف دلا سکے، جو انصاف کا تقاضا کر سکے، جو انصاف کا علم اٹھا سکے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے بگوں کی ریزگاری ہے۔ تو جناب یہ ہے اقبال کا وہ پاکستان جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جس کے اصول اور حصول کی جد و جہد کتنی خوبصورت اور قربانیوں سے آراستہ تھی، جہاں کوئی تفریق نہیں تھی، جنہوں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ افسوس صد افسوس کے شاہینہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ اب اس دور کے شاہین کو پھر برگوبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اقبال کا وہ خودی کا آشنا عقاب تھا جو اس شان سے جھٹکتا تھا کہ ستاروں کی چمک بھی کیا ہوگی۔ اس شان کو اب اپنا جہاں بدلنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا جہاں جہاں یہ اس اسلامی ریاست کا خواب دوبارہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اب اس ملک کے معماروں کو علم کے دریا میں غوطہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے
کہ یہ ملک پھر سے اقبال کے سنہری خواب کا عکس بن سکے انشاءاللہ۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام اقبال سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔